اوکے اسٹوڈنٹ، دس از ویڈیو نمبر 2 CA ویک 3۔ یہاں پر اب ہم کمپیوٹر آرگنائزیشن جو ہمارا بیسک کمپیوٹر آرکیٹیکچر ہے اس کو ہم سٹارٹ کریں۔ جب ہم آرگنائزیشن کی بات کرتے ہیں تو اٹ مینس کہ ہمارے پاس مختلف کمپوننٹس دے ہیو بین آرگنائزڈ ان اے اسپیسیفک وے ٹو پرفارم سرٹن آبجیکٹیوز۔ تو ہمارے پاس جیسے یہاں پر ہے، ہمارے پاس ALU ہوتا ہے، ارتھمیٹک اینڈ لاجک یونٹ ہوتا ہے، شفٹ یونٹ ہوتا ہے، میموری یونٹس ہوتے ہیں، فلپ فلاپس ہوتے ہیں، رجسٹرز، اینڈ دیز آل یونٹس دے آر کمبائنڈ ٹوگیدر ان اے پراپر وے کہ تاکہ ہمارے پاس ایک خاص قسم کا کام کریں۔ کمپیوٹر کا جو بیسک میننگ ہوتا ہے اٹ مینس ٹو کمپیوٹ سم تھنگ، کمپیوٹ مینس ٹو پروسیس سم تھنگ یا ٹو کیلکولیٹ سم تھنگ۔ اور یہ جو ہمارے پاس کمپیوٹیشن کرتا ہے یا پھر یہ پروسیسنگ کرتا ہے، یہ کرتا ہے جب ہم اس پہ کوئی انسٹرکشن دیتے ہیں۔ اور جیسے آپ نے اپنی پروگرامنگ کے کورسز میں دیکھا تھا کہ ہمارے پاس جب ہم پروگرام کو ڈیفائن کرتے ہیں تو پروگرام از اے سیٹ آف انسٹرکشنز، اور جیسے ہی آپ کے پاس سیٹ آف انسٹرکشنز ایگزیکیوٹ ہوتی ہیں آپ کا کمپیوٹر بھی ویسے ہی کام کرتا جاتا ہے۔ ہاں، اگر آپ کے پاس سیٹ آف انسٹرکشنز کا آؤٹ کم لاجیکلی ٹھیک ہے تو آپ کو آنسر صحیح ملے گا، اور اگر آپ کے پاس آؤٹ کم آپ کا جو سیکوینس ہے یا جو آپ نے سیٹ آف انسٹرکشنز دی ہیں یا جو آپ نے لاجک بیان کی ہیں ان سیٹ آف انسٹرکشنز میں وہ ٹھیک نہیں ہے تو آپ کے پاس ایک ایرر آتا ہے، دیٹ از کالڈ لاجیکل ایرر۔ ٹھیک ہے، تو ہمارے پاس جو کمپیوٹر ہوتا ہے، میں ہمیشہ کہتا ہوں اسٹوڈنٹس کو کہ آپ نے یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی ہے کہ میرے پروسیسر کا کام جو ہے وہ ایک ہی ہے، اینڈ اٹ از ٹو ایگزیکیوٹ انسٹرکشن۔ باقی چاہے کام وہ جو بھی کرتا ہے، ایک اس نے کام لازمی کرنا ہے کہ وہ انسٹرکشن کو ایگزیکیوٹ کرے گا، اور اس کے علاوہ اور کوئی کام کرتا بھی نہیں ہے، اور وہ ان تمام انسٹرکشنز میں وہ چیز ایگزیکیوٹ کرتا ہے جو اسے پروگرامر نے بتایا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جو اس نے پروگرام میں لکھا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر ہمارے پاس انسٹرکشن کوڈز اینڈ آرگنائزیشن ہے کیا؟ ہمارے پاس جو ایک پروگرام ہوتا ہے اٹ کنسسٹ آف انسٹرکشنز، اور پھر انسٹرکشنز جو ہوتی ہیں وہ چھوٹے چھوٹے مائکرو آپریشنز میں ڈیوائڈ ہوئی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ فار ایگزامپل، اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ ایک انسٹرکشن لکھیں اینڈ دیٹ انسٹرکشن از A از ایکول ٹو B پلس C۔ اب اس انسٹرکشن میں آپ کے پاس مائکرو آپریشنز کیا ہوں گے؟ اس کے مائکرو آپریشنز میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ A B C دیز آر میموری لوکیشنز، اور یہ میموری ویریبلس ہیں۔ A B C کی جو ویلیو ہیں یا B اور C کی جو ویلیو ہیں یہ آپ کے پاس میموری میں پڑی ہوئی ہیں۔ اب آپ کو ایک انسٹرکشن کو اٹھانے میں، ایگزیکیوٹ کرنے میں آپ کو B اور C کی ویلیو میموری سے فیچ کر کے لانی ہوگی، یہ ایک مائکرو آپریشن ہو گیا۔ پھر ان جو B اور C کی ویلیوز ہیں ان پہ آپ نے کوئی پروسیسنگ کرنی ہے، پروسیسر کے اندر ایڈیشن کرنا ہے، یہ ایک مائکرو آپریشن ہو گیا۔ ان کا رزلٹ آپ نے کسی رجسٹر میں سیو کرنا ہے، یہ ایک آپریشن ہو گیا۔ اور A از آلسو ویریبل، پھر آپ نے ان کا جو پروسیس ڈیٹا ہے وہ پھر ویریبل میں بھی ڈالنا ہے، تو یہ بھی ایک مائکرو آپریشن ہو گیا۔ تو بظاہری طور پہ ہمارے پاس نظر تو ہمیں ایک انسٹرکشن آتی ہوتی ہے، بٹ اٹ کنسسٹ آف ملٹیپل مائکرو آپریشن، چھوٹے چھوٹے مائکرو مینس اسمالر سب آپریشن جسے ہم کہہ سکتے ہیں، اس پہ کنسسٹ کرتا ہے۔ اور آپ کی جب ایک انسٹرکشن ایگزیکیوٹ ہوتی ہے تو وہ ایک انسٹرکشن کے اگینسٹ ملٹیپل سب آپریشنس پرفارم ہوتے ہیں جنہیں ہم مائکرو آپریشنس کہتے ہیں۔ جب ہم ایک پروگرام لکھتے ہیں تو ڈیفینیٹلی ابھی تک اسمبلی لینگویج کے علاوہ آپ لوگوں نے جتنی بھی پروگرامنگ کی ہے وہ آپ نے ہائی لیول لینگویجز میں کی۔ ہائی لیول لینگویجز کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے جو ایک سیٹ آف انسٹرکشنز لکھی ہیں، یعنی ایک پروگرام لکھا ہے، وہ لکھنے میں تو بہت آسان ہے، مطلب ہیومن انڈرسٹینڈیبلٹی کے لیے بہت ایزی ہے، بٹ الٹیمیٹلی وہ کنورٹ ہوتا ہے کس میں؟ مشین کوڈ میں۔ تو ہمارے پاس جو انسٹرکشن ہوتی ہے وہ ایکچولی بائنری پہ کنسسٹ کرتی ہے، مطلب وہ ایک کیا ہوتی ہے؟ ایک بائنری سیٹ آف بٹس ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی ہمارے پاس نمبر آف بٹس ہوتی ہیں وہ ایک خاص آرڈر میں کمبائن ہو جاتی ہیں، تو ہمارے پاس وہ کیا بن جاتی ہے؟ انسٹرکشن۔ جب ہم یہ کوڈنگ کرتے ہوتے ہیں ایز اے پروگرامر تب ہمیں اس چیز کا احساس نہیں ہوتا، لیکن ہم کمپیوٹر آرکیٹیکچر میں ہر ایک چیز کو بہت ڈیپتھ میں دیکھیں گے اور کلیئرلی دیکھیں گے کہ یہ کیسے ایگزیکیوٹ ہوتی ہے اور ہمارا پروسیسر اس کو کیسے ایگزیکیوٹ کرتا ہے۔ اب ذرا ہم انسٹرکشن کی بات کر لیتے ہیں۔ ہمارے پاس انسٹرکشن چاہے کسی قسم کی بھی ہو، ٹھیک ہے، ہمارے پاس انسٹرکشن چاہے کسی قسم کی بھی ہو، وہ دو حصوں پر کنسسٹ کرتی ہے۔ ایک کو ہم کہتے ہیں آپریشن کوڈ، یہ دو لازمی حصے ہوتے ہیں ہمارے انسٹرکشن کے۔ ایک کو ہم کہتے ہیں انسٹرکشن کوڈ، دوسرے کو ہم کہتے ہیں آپرینٹ، ٹھیک ہے۔ آپرینٹ کیا چیز ہوتی ہے؟ یہ پہلے آپریشن کوڈ کو ہم بتا دیتے ہیں۔ آپریشن کوڈ جو ہوتا ہے وہ یہ ڈیفائن کرتا ہے کہ آپ نے جو انسٹرکشن لکھی ہے اس میں آپ نے کون سا آپریشن پرفارم کرنا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اور کوڈ کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں، ہمارا جو کمپیوٹر ہے وہ ہماری طرح انٹیلیجنٹ نہیں ہے، تو ہم نے اسے ہر چیز بتائی ہوئی ہے،
اور ہر چیज़ کا ایک کوڈ دیا ہے. فار ایگزامپل اگر میں اس کو ایڈ کرنا چاہوں گا تو ایڈیشن کا ایک بائنری کوڈ ہوگا اور وہ اس کا ایڈیشن کا آپ کوڈ کہلائے گا. تو اگر دو جیسے بی پلس سی کی ہم نے تھوڑی دیر پہلے اگزامپل دی ہے تو اس میں جو آپ کوڈ ہوگا وہ ایڈیشن کا ہوگا اور پلس ہے چونکہ تو وہاں پر ہم اس کو کیا کریں گے پلس کی بجائے ہم جیسے ہم لکھتے ہیں یا ہم ایڈ یا ہم کوئی سمبل دینے کی بجائے ہمارے پاس الٹیمیٹلی جب ہمارے پاس وہ انسٹرکشن پروسیسر پہ ایگزیکیوٹ ہوگی تو وہ ہمارے پاس کیا ہوگا ایک بائنری کوڈ ہوگا. سو دیٹ از وائی اٹ از ریٹن ایز آپریشن کوڈ. آپریشن کیا پرفارم کرنا ہے اور اس آپریشن کا ایک اسپیسیفک کوڈ ہوگا جو یونیک ہوگا اور وہ ہم نے بیان کرنا پڑے گا تاکہ میرے پروسیسر کو پتہ چلے کہ ہم نے اس ڈیٹا کے ساتھ کیا کرنا ہے. اور جس پر یہ آپریشن پرفارم ہوتا ہے دیٹ از کالڈ آپرینٹ. جس چیز پہ آپریشن پرفارم ہوتا ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں آپرینٹ کہتے ہیں. کلیئر ہو گیا؟ اچھا اب فار ایگزامپل ہم اگر کہیں کہ اے پلس بی اس میں آپ کوڈ کیا ہے پلس. ٹھیک ہے جو آپریشن ڈیفائن کر رہا ہے اس کا ایک اسپیسیفک کوڈ ہوگا اور جس پہ آپریشن پرفارم ہو رہا ہے وہ کیا ہوگا آپرینٹ. یعنی اے اور بی کیا ہو گئے آپرینٹ ہو گئے جن پہ ہم نے آپریشن پرفارم کیا. فار ایگزامپل آپ کر دیتے ہیں انکریمنٹ اے. ٹھیک ہے نا آپ اے پلس پلس کر دیتے ہیں تو پلس پلس آپ کے پاس کیا ہو گیا آپ کوڈ اور جس پہ آپریشن پرفارم ہو رہا ہے اے پہ پرفارم ہو رہا ہے تو ہمارے پاس کیا ہو گیا آپرینٹ ہو گیا. یہاں پر جو آپ کے پاس ایک انسٹرکشن فارمیٹ گیون ہے یہاں پر آپ کوڈ تو آپ کو نظر آ رہے ہیں جو یہ بتا رہے ہیں کہ آپریشن کیا ہے لیکن یہ ایڈریس کس چیز کا ہے. یہ ایڈریس بیسکلی آپ کے آپرینٹ کا ہے اور وہ آپرینٹ کہاں پر پڑا ہوا ہے وہ آپرینٹ آپ کے پاس پڑا ہوا ہے آپ کے پاس میموری میں. اچھا 0 سے لے کر 15 بٹ تک کیا ہے 0 سے یہ چیزیں ہم نے ابھی ڈسکس کرنی ہے لیکن پہلے ہم ذرا انسٹرکشن کو سمجھ لیتے ہیں. ہمارے پاس انسٹرکشن میں بہت ساری انفارمیشن ہو سکتی ہے جب آپ ایک انسٹرکشن لکھتے ہیں یعنی وہی پروگرام کی جو ایک یونٹ ہوتا ہے دیٹ از کالڈ انسٹرکشن. بہت ساری چیزیں ہوں گی لیکن اس میں دو مینڈیٹری چیزیں ہوں گی. ایک ہوگا آپ کوڈ یعنی آپریشن کیا ہے اور اس کا اسپیسیفک کوڈ کمبائنلی ہم اسے آپ کوڈ کہیں گے اور آپرینٹ کی انفارمیشن یا آپرینٹ خود. اگر آپرینٹ یہاں پر خود ہوگا تو تب بھی ٹھیک ہے لیکن اگر آپرینٹ کا ایڈریس دیا ہوا ہے تب بھی ٹھیک ہے. ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ دو چیزیں لازمی ہوں گی تبھی ہم انسٹرکشن بنا سکتے ہیں. کلیئر؟ اچھا یہ ہم نے جو ابھی چیپٹر سٹارٹ کیا ہے یہ ہمارے بک کا چیپٹر نمبر 5 ہے جس کو ہم سٹارٹ کیا ہے. اچھا یہاں پر ہم نے ایک ہائپوتھیٹیکل پروسیسر کی بات کی ہے اور اس ہائپوتھیٹیکل پروسیسر کا نام ہم نے رکھا ہے بیسک کمپیوٹر آرگنائزیشن. نہ یہ انٹل کا پروسیسر ہے نہ یہ زیروکس کا ہے نہ یہ آپ کے پاس ایٹم ہے نہ یہ آپ کے پاس آئی بی ایم کا پروسیسر. یہ ایک بیسک ہائپوتھیٹیکل پروسیسر ہے اور اس بک کے آتھر نے اسے بہت آسان الفاظ میں ڈیفائن کیا ہے. لیکن اس پروسیسر میں ہمارے تمام پروسیسر کی کریکٹرسٹکس ہیں پراپرٹیز ہیں تاکہ جب ہم اس پروسیسر کو پڑھنے کے بعد باقی کسی پروسیسر کو بھی پڑھیں تو ہمیں سمجھ آ جائے. اور اس پروسیسر کا نام ہے بیسک کمپیوٹر آرگنائزیشن. ٹھیک ہے تو بڑا سمپل سا نام ہے بیسک کمپیوٹر آرگنائزیشن. اب ہم جتنی بھی باتیں کریں گے ہم ود رسپیکٹ ٹو بیسک کمپیوٹر آرگنائزیشن یا بیسک کمپیوٹر آرکیٹیکچر کے نام سے کریں گے. ہمارا جو بیسک کمپیوٹر آرکیٹیکچر ہے اس میں سب سے پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں ورڈ. اس کا جو ہمارا ورڈ ہے وہ 16 بٹس کا ہے. اب ورڈ کیا چیز ہوتی ہے؟ ہمارا کمپیوٹر یا ہمارا پروسیسر جتنا ڈیٹا ایک وقت میں پروسیس کر سکتا ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں ورڈ کہتے ہیں. یہاں پر ہمارے پاس بیسک کمپیوٹر آرگنائزیشن کا جو ورڈ سائز ہے وہ 16 بٹس ہیں. اسی وجہ سے ہمارے پاس انسٹرکشن بھی کیا ہے 16 بٹس کی ہے اور جس انسٹرکشن نے جس چیز پہ یعنی آپرینٹ پر پرفارم کرنا ہے کوئی آپریشن وہ بھی 16 بٹس کا ہے. اور یہاں پر آپ کے پاس جو میموری میں لوکیشنز ہیں وہ بھی 16 بٹس کی ہیں. اور آگے جا کے دیکھیں گے آپ کے پاس جو پروسیسر کے رجسٹرز ہوں گے وہ بھی آپ کے پاس 16 بٹس کے ہوں گے کیونکہ وہی اس نے پروسیس کرنا ہے. تو ورڈ بیسکلی کیا ہے؟ اٹ از دا نمبر آف بٹس وچ اے پروسیسر کین پروسیس ان اے یونٹ ٹائم. یہ نمبر آف بٹس ہوتی ہے یعنی بٹس کی تعداد ہوتی ہے جو ہمارا پروسیسر کر سکتا ہے. جیسے آپ لوگ اگر لیٹسٹ پروسیسرز کی بات کریں تو وہ 32 بٹس کے بھی ہوتے ہیں 64 بٹس کے بھی ہوتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ جتنا زیادہ ورڈ کا سائز ہوتا ہے اتنا زیادہ ہمارا پروسیسر ایفیشینٹ ہوگا. کیوں ایفیشینٹ ہوگا؟ کیونکہ وہ ایک یونٹ ٹائم میں زیادہ ڈیٹا پروسیس کر سکے گا ایز کمپیئر ٹو اگر 64 کی بات کریں تو 64 از فاسٹر دین 32 بٹس پروسیسر. تو ہمارا یہ جو بیسک کمپیوٹر آرگنائزیشن ہے یہ ایک سمپل سا پروسیسر ہے جس کا ورڈ سائز 16 بٹس کا ہے اور اسی وجہ سے اس کا جو انسٹرکشن کا سائز ہے وہ بھی 16 بٹ ہے. کیونکہ ایک انسٹرکشن 16 بٹ کی ہوگی تو ہمارا پروسیسر ایک وقت میں 16 بٹ کی انسٹرکشن پروسیس کر سکے گا اور ہمارا آپرینٹ بھی کتنی بٹس کا ہوگا 16 بٹس کا ہی ہوگا. ٹھیک تو ہم نے یہ سمجھ لیا تھوڑی بہت باتیں کہ ورڈ کیا ہیں. سو یہ آپ کو ریزن سمجھ آ گئی یہ 0 سے لے کر 15 تک کیوں ہے بیکاز ہمارا جو پروسیسر ہے اس کا ورڈ سائز کیا ہے 16 بٹس.
اب ہم ذرا کچھ بات کر لیتے ہیں میموری کی، اور میموری پر ہم بات کرنے سے پہلے ہم یہاں پر ہم ویڈیو نمبر 2 کو تھوڑا اینڈ کرتے ہیں، اور پھر جب ہم ویڈیو نمبر 3 سٹارٹ کریں گے ہم یہیں سے کریں گے، جس میں ہم میموری اور ان تمام چیزوں کو دوبارہ ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں۔ تھینک یو۔